ہمارے یہاں بہت ساری بدعات اور رسومات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کی کنڈیشن اور جن کی کوئی شریعت کے اندر اصل ہی نہیں ہے۔ بعض مسائل اور بعضی چیزیں اس طرح کی ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہے، اور بالخصوص ہماری عورتوں میں اس طرح سے رائج ہو گئی ہے کہ کٹ کٹ کے بھر گئی ہے، اور ان کو اصل سمجھا جا رہا ہے کہ بہت سارے شگن ایسے ہیں جن کی شریعت کے اندر کوئی اصلیت ہے ہی نہیں، جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور گھروں کے اندر اس قدر ان چیزوں کو عام کر دیا گیا ہے۔ بہت ساری مثال کے طور پہ ایسی چیزیں ہیں، مثلا بعض عوام میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ پھڑکنے لگے، مرد کی بائیں آنکھ اگر پھڑکتی ہے، عورت کی دائیں آنکھ اگر پھڑکتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مصیبتیں آنے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ اگر یہ آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس سے مصیبت آ سکتی ہے، یہ آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس سے مصیبت آ سکتی ہے۔ تو بھائی شریعت کے اندر ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے اندر ان چیزوں کی کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ دوسرے، اکثر عوام میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہتھیلی کے اندر خارش آ جائے تو پیسہ ملتا ہے، مال ملتا ہے، روپیہ ملتا ہے۔ شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی اصل نہیں ہے یار۔ اگر ہتھیلی میں خارش آنے سے پیسے ملا کرتے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ امیر ہو جاتے، لوگ خواہ میں بھی اپنی ہتھیلیوں پہ کھجانے لگتے پیسے پانے کے لیے۔ تو شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بالخصوص ہماری جو مستورات ہے گھر کی، ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو عورتیں ہیں، وہ اس طرح کے بدگمانی میں اور اس طرح کی شگنوں میں مشغول ہیں کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ بعض عوام میں سمجھا جاتا ہے کہ مکان کے مونڈ پر اگر کوا بیٹھ جائے، مکان کے کسی کونے پر اگر کوا بیٹھ جائے یا بول جائے تو ہمارے یہاں یہ شگن سمجھا جاتا ہے، بعضی عورتیں کہتی ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی اس کا یقین کرایا جا رہا ہے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ تو شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بالکل گناہ ہے اس طرح کے خیال کرنا کہ اگر ہمارے مکان پر کوئی کوا بیٹھ کر بول جائے یا کچھ ہو جائے تو یہ بالکل بے اصل اور دوسرے عوام میں جو ہے یہاں یہ رائج ہے کہ کسی دوسرے کے یہاں اگر کسی ایک دوسرے سے کسی کا جھاڑو لگ جائے، مثلا جھاڑو لگاتے ہوئے جھاڑو لگ جائے، تو سمجھتے ہیں کہ تو کنویں میں گرے گا، تجھے فلاں نقصان ہوگا، اور اس کو معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جھاڑو مارنے کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر اتفاق سے کسی کے لگ جائے انجانے میں تو اس کو کہ تو کنویں میں گرے گا، تیرے جھاڑو لگی ہے۔ اس طرح کے ہمارے یہاں غلط خیال کیے جاتے ہیں۔ بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ڈوئی مارنے سے بھوکا ہو جاتا ہے، یعنی جس کے ڈوئی مارتے ہیں، یعنی جس کے ڈوئی ماری جائے وہ کھانا زیادہ کھانے لگتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ بھائی یہ غلط عقیدے ہیں، ہمیں ان عقیدوں سے نکلنا پڑے گا کہ اگر کسی کے ڈوئی لگ جائے، جائے کہ جان بوجھ کر ڈوئی مارنا وہ صحیح نہیں ہے، ڈوئی مارنے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن اگر لگ جائے ڈوئی تو وہ کھانا زیادہ تھوڑی کھائے گا، اس سے اللہ نے جتنی بھوک دی ہے اسے وہ اتنا کھانا کھائے گا۔ اللہ نے جتنی اس کے اندر طاقت رکھی ہے، جتنی ہمت ہے، اس کے حساب سے اس کا پیٹ اور جگر اور اس کی مشین کام کرتی ہے، وہ اتنا کھائے گا۔ بعض تھورتے بہت ہیں، کہیں شادی میں بیٹھ جائیں، پارٹی میں بیٹھ جائیں تو وہاں تھورنے لگ جاتے ہیں، ڈش پر ڈش۔ زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، زیادہ کھانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، سوائے نقصان کے کوئی کمال نہیں ہے زیادہ کھانا۔ بعض یہاں دستور ہے کہ جب کوئی جا رہا اور اس کو چھینک آ جائے تو واپس چلا جاتا ہے، یعنی لوٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب میرا کام ناکام ہو گیا۔ اسی طرح سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر راستہ چلتے ہوئے بلی سامنے سے گزر جائے، وہ کالی بلی ہو، سفید ہو، لال ہو، کیسی بھی ہو، کہ اگر بلی سامنے سے گزر جائے تو اب جو ہے وہ کام ہمارا کٹ ہو گیا، ہمارا کام وہ اچھا نہیں ہونے والا ہے، ہمارا وہ سفر اچھا ہونے والا نہیں ہے، ہمیں سفر میں مصیبت پیش آ سکتی ہے، ہمیں سفر میں یہ چیز پیش آ سکتی ہے، ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں دقت آ سکتی ہے، ہمیں پریشانیاں آ سکتی ہے۔ یہ خیال کرنا بھی کہ ہمارے کام میں ناکامی آ سکتی ہے، بلی نے کٹ مار دیا، بلی سامنے سے گزر جائے، بالکل غلط ہے اور گناہ ہے ایسے عقیدے رکھنے۔
ऐसे ही इसी तरह से बहुत से दुकानदार हैं कि सुबह सवेरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम समाज में तो इस तरह के बहुत कम लोग हैं, लेकिन बाज़ लोग हैं हमारे अंदर भी ऐसे कि वो सुबह ही सुबह उधार देने से इस वजह से मना कर देते हैं कि फिर शाम तक उधार ही देते रहेंगे। ये कौन सा अकीदा है भाई? कि हमारे यहाँ ये मुरव्वज है, बाज़ी जगह बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं हमारे दुकानदार भाई भी कि अगर सुबह सुबह किसी को उधार दे दिया तो शाम तक उधार ही देते रहेंगे। भाई अगर किसी मसलहत की बिना पर, किसी मजबूरी की बिना पर आप उधार से मना कर रहे हैं तो ठीक है, सही है, लेकिन इस ख्याल से उधार से मना करना कि शाम तक उधार ही जाता रहेगा, ये बेअसल है, बेबुनियाद है और इस तरह के अकायद बिल्कुल गुनाह हैं। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि किसी ख़ास दिन या किसी ख़ास वक्त में सफ़र करना बेहतर होता है, तो इसकी भी कोई असल और कोई बुनियाद नहीं है। बाज़ लोग शरीयत में इसकी भी कोई असल नहीं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए या झाड़ू खड़ी नहीं करनी चाहिए या चारपाई पर लंबी चादर जो है वो पैंती की तरफ खड़े होकर नहीं बिछानी चाहिए। तो इस तरह के बाज़ मसाइल हैं कि सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद एकदम लाइट जला देना, या बच्चे के अगर दांत उल्टे निकल रहे हैं तो कि ये मामू के ऊपर भारी पड़ेगा या नानी के ऊपर भारी पड़ेगा। इस तरह के अकायद और इस तरह के ख़यालात बिल्कुल गलत हैं, शरीयत में इनकी कोई असल नहीं है। नमक ज़मीन पर गिरने से कुछ नहीं होता, कसदन गिराना बुरा है। बाज़ लोग समझते हैं कि ज़मीन पर अगर नमक गिरा दिया तो उसको पलकों से उठाना पड़ेगा, ये होगा वो। भाई जानबूझकर नहीं गिराना चाहिए, ज़मीन पर गिराने पर डालने से कुछ नहीं होता। बाज़ लोग कहते हैं कि ज़मीन को तकलीफ़ होती है, ये महज बिल्कुल गलत ख़याल है। इस तरह की कोई शरीयत के अंदर असल नहीं है। ये हमारी मस्तूरात ने इतना आम रिवाज बना रखा है, इस तरह की बातें फैलाने में सबसे पहले फतवे दे देती हैं। अगर कोई बात कहीं फैलानी हो और आपको उसको वायरल करनी हो, दौड़ानी हो, तो चंद औरतों के अंदर उनका जिक्र कर दो और वो जो है वायरल हो जाएगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया से भी तेज़ काम करती है। आपने देखा होगा कि कहीं मौत और हयात में कहीं इंतकाल कर जाए और वहाँ चंद औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। अब चंद औरतें इकट्ठी होती है वहाँ, बजाय इस चीज़ के बजाय कि वहाँ ज़िक्रुल्लाह में मशगूल हो, मैयत के लिए दुआ इस्तग़फ़ार किया जाए या इसाले सवाब की नीयत से उसके लिए कुछ पढ़ा जाए, वहाँ ये अपनी बातें ही वायरल करती हैं। इधर से उधर की वायरल करेंगी, उधर से इधर की वायरल करेंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ज़बान के ज़रिए हदीस पाक के अंदर आता है कि औरतें ज़बान के ज़रिए से कसरत से जहन्नम में जाएगी। तो इसलिए क्योंकि इनके अंदर बात वायरल करने का सॉफ्टवेयर बहुत तेज़ काम करता है इनका। अच्छा, बाज़ समझते हैं कि जिस औरत का पहला बच्चा ज़ाय हो जाता है उसके लिए शगुन करते हैं। एक भाई का सवाल ये भी था कि औरत के पास तलवार या छुरी हिफाजत बलियात के लिए रख देते हैं, ये भी महज टोटका और शिर्क की बात है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि बाज़ लोग जो है बिल्कुल इनमें फंसे हुए हैं और इनको सच समझते हैं। बाज़ लोग मंगल के दिन को मनहूस समझते हैं, बाज़ लोग पीर के दिन को मनहूस समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम के अंदर और मज़हब इस्लाम के अंदर ये सब बेबुनियादी चीज़ें हैं। और इसी तरह से अगर कोई और सवाल आपका हो तो वो आप कमेंट करके लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए से पूछ सकते हैं।